فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں سیمی زوار، ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگو میں فاطمہ ہوں، بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ کا اردو ترجمہ، جس کے مؤلف آیت اللہ شیخ احمد رحمانی ہمدانی اور مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی۔ حصہ اول ہم پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول پڑھتے ہوئے ہم پارٹ نمبر 25 پر آ گئے ہیں ریڈنگ کے، اور کتاب کے صفحہ نمبر 317 پر ہیں۔ ہم 15ویں فصل کو پڑھنے کا آغاز کر چکے تھے، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، جو میرے ساتھ ساتھ تمام ریڈنگز کے پارٹس میں ہیں۔ 15ویں فصل کے جس کا عنوان خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے اسماء مبارکہ، ہم نے اب تک جن اسماء کے بارے میں پڑھ لیا وہ ہیں فاطمہ، پھر البتول، المبارکہ اور الزہرا سے پہلے المحدثہ، یہ سب ہم نے پڑھ لیے، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں الرازیہ۔ آئیے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا اسم گرامی الرازیہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے دنیا کے مصائب و نوائب اور ہموم و احزان کو برداشت کیا۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے، جب خاتون جنت آٹا پیس رہی تھیں۔ لکھا ہے کہ اس حدیث کو عسکری نے مواعظ میں میم واو الف عین زوئے مواعظ میں نقل کیا ہے کہ ابن مردویہ ابن لال ابن نجار نے حضرت جابر رضی اللہ بن عبداللہ انصاری سے سنا کہ ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیت الشرف میں تشریف لائے تو وہ اس وقت چکی چلا کر آٹا پیس رہی تھیں، اور اس وقت ان کے سر پر اونٹ کے بالوں کی چادر تھی۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی دختر پر نظر پڑی تو فرمایا کہ جلدی کرو، آخرت کی نعمتوں کے لیے دنیاوی مشکلات و شدائد برداشت کر لو۔ تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، جو کہ جس کا ترجمہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سورہ ضحیٰ کی یہ ہم نے آیت پڑھی، اور حوالہ ہے یہاں پر الدر المنشور، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 543۔ اور اب آئیے اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، پیج 318 اور ساتھ ہی 319 بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ علی بن عید کی روایت، الف عین یہ دال، عید کی روایت۔ لکھا ہے کہ ایک دفعہ مجھے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اپنی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا اپنے اور ان کے درمیان کا ایک واقعہ سناؤں؟ تو تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں سے زیادہ اپنی دختر فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بہت محبت تھی۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں، وہ چکی چلا کر آٹا بناتی کہ ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، گھر میں کنویں سے پانی نکالتی تھیں کہ گلوئے مبارک پر نشان پڑ گئے تھے، گھر کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں کہ جس کی وجہ سے آپ سلام اللہ علیہ کے کپڑے غبار آلود ہو جاتے تھے، برتن دھوتی کہ آپ سلام اللہ علیہ کے لباس پر دھبے پڑ جاتے، آپ سلام اللہ علیہ روزمرہ کے کام خود کرتی، چولہا جلاتی اور اس پر کھانا پکاتی تو آپ سلام اللہ علیہ کا لباس سیاہ ہو جاتا۔ اس طرح
آپ بہت زیادہ مشقت اٹھاتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ خدمت گزار آئے۔ میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کہا کہ اگر آپ سلام اللہ علیہ اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لی جائیں اور آپ سے ایک خدمت گزار لے آئیں تو گھریلو کام کاج میں کچھ سہولت پیدا ہو جائے گی۔ سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے حضور گئیں، لیکن وہاں کچھ زیادہ لوگ بیٹھے تھے۔ حیا مانے ہوا اور بغیر کچھ کہے گھر واپس چلی آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی صبح ہمارے گھر تشریف لائے اور اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کل کس طرح آنا ہوا تھا۔ اب سیدہ سلام اللہ علیہ خاموش رہیں، لیکن اس وقت میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بیان کرتا ہوں۔ دراصل سیدہ سلام اللہ علیہ چکی پیستی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں۔ پانی کی مشک اٹھاتے اٹھاتے گلوئے مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں۔ گھر کی صفائی کرتی ہیں تو گرد و غبار سے آپ سلام اللہ علیہ کا لباس اٹ جاتا ہے۔ چولہے پر کھانا پکاتی ہیں تو دھوئیں سے آپ کا لباس بے رنگ ہو جاتا ہے۔ کل جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور خادم آئے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ جائیں اور اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدم لے آئیں تاکہ آپ کی کچھ مشکلات کم ہو جائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا، اے فاطمہ، تقوی اختیار کرو، پروردگار عالم کے فرائض ادا کرو، اپنے گھر والوں کے کام خود اپنے ہاتھ سے کرو۔ جب رات کو اپنے بستر پر آنا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھنا، تو یہ ذکر پورا ہو جائے گا۔ تمہارے لیے یہ وظیفہ خادم سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ اور اس کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہ نے پھر کبھی خدمت گزار کا مطالبہ نہ کیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مسند فاطمہ سلام اللہ علیہ، حافظ سیوطی، صفحہ نمبر 115۔ اور اب اگلی ہیڈنگ، محمد علی انصاری رحم اللہ کا بیان، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شارح خطبہ شین الف رے ہے، شارح خطبہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت آقا محمد علی انصاری رحم اللہ نے اس اسم یعنی کہ اسم رازیہ کی جو تشریح و توضیح کی ہے وہ حسب ذیل ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں کہ انہیں ایک خدمت گزار دیا جائے کیونکہ وہ گھر کے تمام کاموں کو انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتی، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کو تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تعلیم دی اور اس تسبیح کے اجر و ثواب کی بشارت دی۔ تو اس وقت سیدہ سلام اللہ علیہ نے 3 مرتبہ فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر راضی ہوں۔ پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ واپس اپنے گھر چلی آئیں اور گھر میں فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امور دنیا طلب کیے تھے، لیکن میرے بابا نے مجھے امور آخرت کی کامیابی عطا کی، یعنی موت، قبر، برزخ، آخرت کی آسانیاں اور کامیابیاں دی ہیں کہ جن کے حصول کے بعد انسان صاحب شرف و فضیلت ہو جائے گا۔ یا پھر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ سلام اللہ علیہ کی اولاد کی شہادتوں کے عوض آپ کو آخرت کی شفاعت عطا کر دی۔ آپ سلام اللہ علیہ قیامت کے دن اپنے محبوں کی شفاعت کریں گی، یہی شفاعت کبریٰ ہے۔ جب یہ مناسب میم نون الف صاد بے آپ کو حاصل ہوئے تو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی رضا کا اظہار کیا تھا اور اسی وجہ سے آپ کا نام راضیہ ہے۔ حوالہ ہے الف لام لام نیم عین تے اللمعۃ البیضاء، صفحہ نمبر 92۔ اور آئیے اب اگلے صفحے کی جانب 320 اور 321۔ پھر اب یہاں پہ لکھا ہے کہ مؤلف کا موقف، لکھا ہے رضا خواہشات نفسانیہ کی ضد ہے۔ تو
اب لکھا یوں ہے کہ رضا شکر کے موافق ہے کہ جس طرح مذکورہ بحث کی آخری 2 شقوں میں مذکور ہے، یعنی شکر اور بشارت، صحیح وہ پہلی بات ہے۔ اس معنی میں ہم نے حدیث پیش کی ہے۔ علاوازی راضیہ کا معنی قناعت اور اکتفا کرنے والی بھی ہے۔ پس دونوں وجوہ موجہ میم واو جیم 2 چشمی ہیں اور ہے، اور یہاں اس کے بریکٹ میں اس کا مطلب لکھا ہے کہ دونوں وجوہ قابل توجہ ہیں۔ اور یوں اب ہم اگلا نام پڑھنے کے لیے یہاں پر یعنی 7 نمبر پہ جو نام ہے المرضیہ، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تمام عبادات اور اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول ہیں، کیونکہ آپ نے یہ تمام اعمال رب رحمان اور رحیم کی رضا اور خوشنودی کی خاطر انجام دیے تھے۔ آپ سلام اللہ علیہ ہمیشہ خداوند عالم کی تقدیر پر راضی ہیں اور خالق ان کی بندگی و عبادت پر راضی رہا۔ خداوند ارشاد خداوندی ہے سورہ فجر میں، ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر ہے 28 کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ، میں تجھ سے راضی، تم مجھ سے راضی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس حدیث سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عبقریت جلوہ گر ہوتی ہے۔ عین بے قاف رے یہ تے۔ چلیے آگے کی طرف، اگلی ہیڈنگ ہے کہ نوکر چاکر رکھنے والوں ہوشیار باش۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار علیہ السلام سے سنا کہ کیونکہ آپ علیہ السلام اپنی مجلس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کا ذکر فرما رہے تھے، تو اس دوران آپ نے فرمایا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے حضور حاضر ہوئیں کہ انہیں کوئی کنیز دی جائے تاکہ وہ گھریلو امور میں ان کا ہاتھ پٹائے۔ تو امام علیہ السلام نے یہاں تک اپنی یہ بات کی اور اس کے بعد فرمایا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کے لیے سفر کرنا پڑا۔ یہ جنگ ساحل سمندر کے قریب ہوئی، وہاں مسلمانوں کے ہاتھوں کچھ قیدی عورتیں ہاتھ لگیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدی مرد اور عورتیں مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیں، لیکن 2 عورتوں کو اپنے پاس باقی رکھا۔ ان میں سے ایک نوجوان لڑکی تھی اور دوسری ادھیڑ عمر میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ادھیڑ عمر والی عورت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے کی۔ اس عورت کا ہاتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ پر رکھ دیا اور فرمایا، اے فاطمہ، یہ تمہارے لیے ہے، اسے مارنا مت، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے روکا ہے کہ نمازیوں کو مارنا گناہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کو اس کنیز کے بارے میں وصیتیں کی۔ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیز کے بارے میں وصیتیں سنی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک دن گھر کے کام میں کروں گی اور ایک دن یہ کرے گی۔ یہ سن کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، باز کی ذریت میں سے ہیں، اللہ ہی خوب سننے والا اور علیم و خبیر ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے، لکھا ہے کہ سورہ آل عمران کی یہ آیت 34 کے الفاظ تھے جو کہ یہاں ہم نے پڑھے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک دن فضا کا ہے اور ایک دن فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہے اور ایک دن فضا رضی اللہ کا ہے۔ حضرت سلیمان، تفصیلات یوں ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ چکی سے جو پیس رہی تھی۔ چکی کا دستہ آپ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کے خون سے رنگین تھا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ اس وقت میں نے عرض کیا، اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گھر کے تمام کام اپنے ذمے آپ نے لگا رکھے ہیں، تو بی بی فضہ ہیں، ان سے کہہ دیں کہ یہ چکی سنبھال لیں۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا نے مجھے وصیت کی ہے کہ ایک دن گھر کا کام فضہ کریں گی اور ایک دن میں، آج میری باری ہے، اس لیے آج میں کام سر انجام دے رہی ہوں۔ حوالہ ہے عوام المعارف، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 115۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ
پڑھتے ہیں. ہیڈنگ ہے نبوت اور فلسفے میں فرق. بریکٹ میں لکھا ہے قول مؤلف. اور آگے چلتے لکھا یوں ہے کہ جب میں فلاسفر افلاطون کو پڑھتا ہوں تو اس کا فلسفہ مجھے حیران اور سرگرداں کر دیتا ہے. انہوں نے انسانوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کیا ہے اور پھر ہر طبقے کی شان اور اس کا وظیفہ بتایا ہے. اب ہم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور افلاطون کی تعلیم کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سی تعلیم انسان کو فائدہ دیتی ہے اور کون سی ضرر. سامعین ہم یہاں پہ پیج 322 پہ آ گئے ہیں اور 323 بھی ساتھ ہے پڑھیں گے. چلیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ تعلیم تھی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر عمل پیرا ہو کر مرضیہ کہلائیں اور پیغمبرانہ تعلیم نے بیٹی کو انسان کی وہ قدر و عظمت سکھلائی کہ گھر میں بچہ بھوک سے بلا رہا ہے، کنیز فارغ بیٹھی ہے، خود جو پیس رہی ہیں، ہاتھوں سے خون جاری ہے. جب کہا گیا کہ فضا سے کہہ دیں کہ وہ کام سنبھال لیں تو پیکر شرافت بی بی سلام اللہ علیہ یہی جواب دیتی ہیں کہ گھر میں کام کی آج میری باری ہے، فضا کی نہیں. اور اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ ہے انسانی طبقاتی تقسیم. آئیے اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں. لکھا ہے جناب محمد فرید واحدی. پھر ہجے کرتے ہیں واو ہے دال چھوٹی ہے. جناب محمد فرید وحدی نے اپنی کتاب دائرۃ المعارف اور مادہ افن الف نون میں حکیم افلاطون کی انسانی طبقاتی تقسیم لکھی ہے کہ انسان 3 قسموں میں منقسم ہے. نمبر 1 فلسفہ، نمبر 2 لشکری اور تیسرا صنعت کار کاریگر. آگے تفصیل کچھ یوں ہے کہ ان میں جو پہلی قسم ہے وہ صاحبان سیادت و قیادت ہے اور افلاطون نے اس صنف کو سونے سے تعبیر کیا ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ جو ملک کے محافظ ہیں جنہیں عسکری طاقت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسے اس نے چاندی سے تعمیر کیا ہے. اور تیسری قسم کاریگروں کی ہے، وہ معاشرے کے ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جو صنعت گری سے نابلد ہوتے ہیں. اس صنف کا نام حدیدی ہے. ہے دال یہ دال چھوٹی ہے، حدیدی ہے. ان کے علاوہ انسانوں کی وہ قسم ہے کہ جو غلام اور نوکر چاکر ہیں. یہ لوگوں کی اس طرح خدمت کرتے ہیں جیسے وحشی گھاس چرنے والے جانور. اس بحث کے بعد ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ حکیم افلاطون صاحب علم و دانش اور شرف و فضل تھے، لیکن ان کا ذہن کس قدر انسانیت کے حق میں سطحی ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقے کو واو ہے واو شین کو وحوش و بہائم. ہجے کرتے ہیں دوبارہ واو ہے واو شین و بے ہے الف حمزہ میم وحوش و بہائم سے تعبیر کیا، حالانکہ وہ انسانیت میں بھائی ہیں. اب بات سمجھ میں آئی کہ رتبہ نبوت کہاں اور رتبہ فلسفہ کہاں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور فلسفے کی تعلیم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقدار انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں. اور اب آئیے اگلی جو نمبر 8 پر ہم آگے کہ نام ہے الطاہرہ. آئیے اس کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں. سب سے پہلے ہیڈنگ ہے سرخ پسینے سے پاک. لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسم اس لیے طاہرہ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ ہر قسم کی نجاست، کثافت اور رفس ریپ فیس سے طیب و طاہرہ تھیں، اور آپ کی زندگی میں آپ کے جسم اقدس میں کسی دن بھی سرخ پسینہ نہیں دیکھا گیا. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 16 اور 19. پھر اگلی ہیڈنگ ہے طیب و طاہر ہستی. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جب تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حیات رہیں اس وقت تک خداوند عالم نے حضرت امام علی علیہ السلام پر دوسری عورتوں سے عقد ازدواج کرنا حرام قرار دیا تھا، کیونکہ سیدہ طاہرہ اور سرخ پسینے سے پاک تھیں. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے بہار الانوار جلد 43 اور
صفحہ نمبر 16 اور 19، یہ وہی حوالہ ہے جو اس سے پچھلا تھا۔ اور اب آئیے یہاں پر ایک اور ہیڈنگ ہے، مؤلف کی توضیح و تشریح۔ لکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں چند مفید باتوں کی طرف اشارہ کرتا چلوں جو نہایت ضروری ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادناس الف دال نون الف سین، ادناس اور ارہباس الف ر ہ ب الف سین، ارہباس ظاہری، باطنی، روحانی اور معنوی سے طیب و طاہر اور مبرہ و منزہ تھے۔ ہاں وہ سب ظاہر و ظواہر اس طرح احکام شریعہ پر عمل کرتے تھے کہ جس طرح امت اسلامیہ عمل کرتی ہے۔ اب ان اقوال میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ جو عامہ اور خاصہ سے مندرجہ بالا موقف میں جاری ہوئے ہیں۔ سامعین ہم پیج 324 پہ آ گئے ہیں اور 325 بھی ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اگلی ہیڈنگ ساتھ آ گئی ہے، علامہ ابن ابی الحدید کا موقف۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے حضرت امام علی علیہ السلام کے اس فرمان کے ضمن میں لکھا ہے کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وصال تھا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے معمولی سا خون میرے ہاتھ پر لگا، وہ میں نے اپنے چہرے پر لگا لیا۔ ابن ابی الحدید نے مزید لکھا ہے کہ ابو طلحہ حجام نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجامہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خون مبارک برتن میں جمع ہوا تو اس نے وہ پی لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آج کے بعد تمہیں پیٹ کی کوئی بیماری نہ ہوگی۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 182۔ اور یہاں پر جو ابو طلحہ حجام ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حجام کا معنی ہے کہ پچھنے یا پچھنے لگانے والا۔ یہ طرز علاج گزشتہ زمانوں میں مروج تھا، اور بریکٹ میں لکھا ہے عرض مترجم۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ علامہ محقق بہرانی رحم اللہ کا موقف۔ لکھا ہے کہ علامہ نے حضرت امام علی علیہ السلام کے اس خطبے کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وصال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے معمولی خون باہر آیا۔ امام علی علیہ السلام نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا تھا، کیونکہ یہ خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو پاک تھا، اس لیے امام علیہ السلام نے اس مقدس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا تھا۔ یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 441۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ، حضرت علامہ ہلی رحم اللہ کا موقف۔ لکھا ہے علامہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الفقہاء کے باب فضائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اور ادار اور ادرار الف دال رے الف رے اور الف کے ساتھ زیر ہے، خون اور ادرار طاہر تھے۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 245۔ پھر لکھا ہے اگلی ہیڈنگ کہ حضرت آیت اللہ عظمہ علامہ سید الخوئی کا موقف۔ لکھا ہے آپ نے مذکورہ خطبے کے ذیل میں لکھا کہ جہاں تک نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے طاہر ہونے کی بات ہے تو اس میں کوئی ریب و شک نہیں ہے۔ جس طرح کے شاعر نے کہا، یہ عربی کا شعر ہے سامعین، ترجمہ لکھا ہے کہ کائنات کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہوں تو آپ کے مقدس جسم کی خوشبو ان سب کو معطر کر دے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے حضور والا کی خوشبو کے مقابلے میں مشک و کستوری کیا ہیں، وہ تو ہرن کا خون ہوتا ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ، آیت تطہیر کا اعلان کہ یہ طیب و طاہر ہیں۔ لکھا ہے علامہ شیخ مغنیہ کی تشریح کہ علامہ مرحوم نے بھی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے مذکورہ بالا خطبے کے ضمن میں لکھا کہ لغت میں نفس کا اطلاق خون پر ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نفس اس کی سانس اور اس سے نکلی یعنی اس کا خون نکلا، اور جب نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیب و طاہر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بھی طیب و طاہر ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ حوالہ وہی ہے کہ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 245 پر ہے۔
پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی علامہ شیخ محمد عبدہ رحم اللہ کا نظریہ. لکھا ہے انہوں نے روایت کی کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت رحلت قریب آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے تھوڑا سا خون نکلا، جسے حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر من لیا. امام علیہ السلام کے اس عمل سے یہ مستفاد میم سین تے فے الف دال ہوتا ہے کہ یہ سب عظیم و اعظم ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون طیب و طاہر ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادرار بھی الف دال رے الف رے. علامہ ہلی نے بھی یہی کہا ہے. اور ہم سامعین اب آ گئے پیج 326 پر اور ساتھ ہی 27 پڑھیں گے. لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک نے اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کی تو اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک طیب و طاہر تھا، جس طرح کے احادیث میں مذکور ہے. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے علامہ سید محسن الامین رحم اللہ. لکھا ہے کسی نے ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں کسی امام معصوم علیہ السلام سے پوچھا کہ جب سرکار دو عالم کا وصال ہوا تو کیا امام علی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل میت دیا تھا؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاہر اور مطہر ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل میت دیا تھا تاکہ امت کے لیے سنت کا اجرا ہو جائے. حوالہ نوٹ کیجئے یہاں پر المجالس السنیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 41 اور بہار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 540. اب یہاں لکھا ہے مؤلف کا موقف. آئیے یہ موقف پڑھتے ہیں کہ سرمایہ فخر و افتخار اسلام سید فخر و افتخار اسلام سید علامہ بحر العلوم رحم اللہ نے درہ نجفیہ میں کیا خوب کہا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے میں فضیلت کے راز مضمر ہیں. معصوم کی قبر اس امر کی شاہد ہے کہ معصوم کے خون کا قطرہ قطرہ پاک و پاکیزہ ہے. معصوم علیہ السلام کو غسل دینا منصوص من اللہ ہے. معصوم علیہ السلام کو غسل ازراہ تعبد دیا جاتا ہے، تے عین بے دال دیا جاتا ہے. جسم تو ان کا طیب و طاہر ہی ہوتا ہے. اور اب ہیڈنگ آ گئی شہادت طہارت. لکھا ہے حدیث ہے کہ روز محشر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کو اپنے بالوں پر لگا کر حاضر ہوں گی. علاوازی یہ بھی وارد ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے حسین علیہ السلام آقا آپ علیہ السلام کا خون جنت میں موجود ہے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا. اور ساتھ ہی اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے علامہ محمد علی انصاری رحم اللہ. لکھا ہے علامہ نے اپنی کتاب الممعۃ البیضاء میں صفحہ نمبر 24 میں وجہ طہارت کا ذکر کیا ہے. تمام بندوں کو ان کی وفات کے بعد غسل دینا واجب ہے تاکہ وہ نجاست سے پاک ہو جائیں، کیونکہ اس مرحلے میں ان کے جسم سے مختلف رطوبتیں خارج ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک ان مقدس انوار کا معاملہ ہے وہ طیب و طاہر ہیں. جو احادیث ان سب کی طہارت پر مشتمل ہیں تو اس سے مراد ان کی ظاہری اور باطنی طہارت ہے. ان سب کا خون پاک اور طاہر ہے. یہ وہ فضیلت ہے کہ جو صرف انہیں حاصل ہے اور کسی کو نہیں ہے. یہاں پر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ احادیث میں حرمت دم کی جو علت بیان کی گئی ہے وہ اس کا مضر بدن ہو دوبارہ پڑھتے ہیں وہ اس کا مضر بدن ہونا ہے. خون سے جسم کا رنگ اڑ جاتا ہے. انسان مرض بے زے یا بے خیرے ہے مرض بخر ہوگا اور صفرا میں مبتلا ہو سکتا ہے. علاوہ ازیں انسان جنون بدخلق اور قساوت قلبی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. معصوم علیہ السلام کے دم میں مذکورہ مفاسد نہیں ہیں کیونکہ ان کا خون طیب و طاہر ہے. اب کوئی ان باتوں سے انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے. المناقب میں
ایک مرسل حدیث عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچنے لگوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خون جو برتن میں جمع ہوا تو میں اسے باہر ڈالنے وہاں سے چلا، باہر جا کر میں نے اسے پی لیا۔ جب واپس آیا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اس خون کو کہاں ڈالا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہت زیادہ مخفی جگہ ڈال دیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے اسے محفوظ برتن میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم نے وہ خون پی لیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ، حضرت ایمن کا عمل۔ لکھا ہے حضرت علامہ شہر آشوب نے اپنی کتاب المناقب میں لکھا ہے کہ حضرت ایمن رضی اللہ سے مروی ہے کہ یہ خاتون رسول اللہ ان کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ کی طرف سے میراث میں ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا اور اپنی اولاد کی پرورش کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہشتی ہونے کی قسم بھی کھائی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی اور مجھ سے فرمایا، اے ایمن، اٹھو اور جو کچھ مٹی کے برتن میں ہے اسے باہر ڈال دو۔ اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے ادرار۔ تو آئیے اب ہم یہاں پہ چلتے ہیں جہاں سے ہم نے بریکٹ پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت ایمن سے مروی ہے کہ حضرت ایمن نے جب یہ سنا جو کہ انہوں نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو ایمن نے جب یہ سنا تو عرض کیا کہ برتن میں جو کچھ تھا اسے میں نے پی لیا ہے کیونکہ میں پیاسی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ اس قدر ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں نظر آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہیں پیٹ کی کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم پیج 328 پر آ گئے ہیں، 329 بھی ساتھ پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ آئندہ دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ لکھا ہے، اگلے پیراگراف میں آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس شرب دم و ادرار، شین رے بے دم و الف دال رے الف رے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ تقریر معصوم اس طرح حجت ہے جس طرح اس کا فعل اور قول۔ پھر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکوت اور عدم نہیں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معصوم سلام اللہ علیہ کے معصوم کا خون اور ادرار پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ جب کوئی چیز نجس ہو تو اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ حالت نماز میں اس سے بچنا ضروری ہے یا اس کا اکل و شرب حرام ہے۔ الف کاف لام اور الف کے اوپر فتح ہے۔ اکل و شرب حرام ہے، لہٰذا اس لحاظ سے اگر کوئی چیز ذاتی یا صفاتی طور پر نجس ہو یا خارجی مسالے کی وجہ سے نجس ہو تو اس سے احتراز واجب ہے۔ پس خارجی مسالے کی بنا پر شرعی قواعد کے مطابق معصوم علیہ السلام کے خون کا دھونا واجب ہے۔ اگر اس صورت میں عدم غسل کا حکم لگایا جائے تو پھر احکام شریعت میں حرج و مرج کا خوف ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ کے خون کے طاہر ہونے کی بھی بات کی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک وسیع و عریض باب ہے، اس میں شیطان کی مداخلت ممکن ہے، وہ اس طریقے سے احکام دین و شریعت میں خلل پیدا کر سکتا ہے۔ جی ہاں، جہاں تک معصوم علیہ السلام کے خون کا سوال ہے، وہ ظاہراً اور باطناً طاہر اور مطہر ہے۔ یہ وہ طہارت ہے جس کی غایت و انتہا نہیں۔ آیت تطہیر اس مسئلے کی دلیل اور شہادت ہے۔ اب بتائیں کہ کسے جرت ہو سکتی ہے کہ جو کہے کہ معصوم علیہ السلام کا خون پاک نہیں ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، ان کے اجساد شریفہ، ان کا خون اور تمام اجزاء
پاک ہیں۔ یہ مفہوم بھی نہیں کہ وہ عقول راضیہ رکھتے ہیں، اس لیے پاک ہیں، وہ ہر لحاظ سے طیب و طاہر ہیں، پس انوار لطیفہ غایت لطافت رکھتے ہیں، وہ خباثت و کفاست سے آلودہ نہیں ہیں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علامہ امینی کا موقف۔ حدیث سد ابواب، صحابہ کا مقصد یہ تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کی ظاہر اور معنوی نجاست و کثافت اور رجس و دنس دال نون سے، یا یہاں پہ لکھا ہے رجس و دال نون سین ہی ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے، اس کی ادائیگی مجھ سے صحیح ہو نہیں پا رہی، آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، آپ اسی طرح ادا کیجئے گا کہ ان سے محفوظ ہے۔ مسجد میں سے کسی جنبی کا گزر نہ ہو اور نہ مسجد میں کوئی جنبی ہو، اس حکم سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے دروازوں کو بند نہ کیا گیا، کیونکہ وہ سب آیت تطہیر کی نص کے مطابق ہر قسم کی ظاہری اور معنوی رجس اور دنس دال نون سے طیب و طاہر تھے، یہاں تک کہ یہ معصوم علیہ السلام جنابت کی صورت میں بھی طیب و طاہر تھے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی یہاں پر کہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر انورٹڈ کاما میں لکھی ہے، خبردار میری مسجد میں حائض عورت اور جنبی مرد داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان صورتوں میں مسجد میں آنا حرام ہے، لیکن میں علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام داخل ہو سکتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار اس مسجد میں حائض اور جنبی مرد کا دخول حرام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا، فاطمہ سلام اللہ علیہ، علی علیہ السلام، حسن و حسین علیہم السلام داخل ہو سکتے ہیں۔ اسماء ان پر واضح کر دیجئے، اسماء الف سین میم الف حمزہ، اسماء ان پر واضح کر دیے گئے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور حوالہ ہے سنن بحیقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 65۔ پھر لکھا ہے جی ہاں، اس ساری بحث کا خلاصہ اور جوہر یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا دروازہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھلا رہا، کیونکہ آیت تطہیر نے ان کے رجز اور دنس کی نفی کر دی تھی۔ حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 211۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ، حضرت شہید ثانی رحم اللہ سے گفتگو۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہم اگلی نشست میں آتے ہیں، بس صرف آپ کو ابھی ہیڈنگ بتا دیے۔ اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔